السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں واٹس ایپ کی سبھی سیٹنگ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو شاید آپ پہلے ہی نہ جانتے ہوں۔ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنا ہے، شاید آپ کے لیے کچھ ہیلپ فل ہو جائے۔ تو ہم نے جب واٹس ایپ کو اوپن کرنا ہے تو اس طرح کا پیج ہمارے سامنے اوپن ہوگا۔ تو ہمیں یہاں پر ٹاپ رائٹ سائڈ میں آپ کو 3 بٹن شو ہوں گے۔ جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو اس طرح سے آپ کے سامنے آپشن آئیں گے۔ تو یہاں پر جو فرسٹ آپشن ہے نیو گروپ، آپ اس پر کلک کر کے نیو گروپ کریٹ کر سکتے ہیں اور اس میں اپنے دوستوں کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد نیچے ہے نیو براڈ کاسٹ۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا آپ کو پتہ ہوگا کہ جب ہم اپنے 5 دوستوں کو ایک بار میسج سینڈ کر سکتے ہیں، اور اگر ہمیں اگلے دوستوں کو میسج سینڈ کرنا ہے تو ہمیں اگلے دوستوں کو میسج کرنا ہے تو پھر 5 دوستوں کو میسج سینڈ کرتے ہیں۔ ان کو سلیکٹ کر کے اس طرح 5 دوستوں کو سلیکٹ کر کے میسج کرتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن یہاں سے آپ 256 لوگوں کو کوئی بھی میسج ایک ہی دفعہ سے بھیج سکتے ہیں، اور آپ کو 5 دوست سلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ نے نیو براڈ کاسٹ کو اوپن کرنا ہے تو یہاں پر آپ کے سامنے آپ کے دوستوں کے نمبر آ جائیں گے۔ تو آپ نے ان دوستوں کو سلیکٹ کرنا ہے جن کو ایک ہی میسج سینڈ کرنا ہے۔ اس طرح آپ 256 لوگوں کو سلیکٹ کر کے میسج کر سکتے ہیں۔ آپ نے ان دوستوں کو سلیکٹ کرنے کے بعد نیچے یہ سینڈ پر کلک کریں گے تو اس طرح آپ کے واٹس ایپ پر براڈ کاسٹ لسٹ بن جائے گی۔ تو مثال کے طور پر یہ دیکھیں، اس کو میں نے کلک کیا، کلک کرنے کے بعد یہاں پر میں نے سینڈ پہ کلک کیا۔ تو یہاں پر یہ لسٹ بن گئی ہے میرے دوستوں کی۔ تو اس کے بعد میں جو بھی میسج کروں گا ان سب کے پاس چلا جائے گا۔ اس کے بعد پیچھے چلتے ہیں، واٹس ایپ ویب، یہاں سے ہم اپنے واٹس ایپ کا QR کوڈ ہے وہ اسکین کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسٹارٹ میسج، اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو کسی گروپ میں کوئی میسج پسند آ جاتا ہے اور آپ کے پاس وقت نہیں ہے اس کو پڑھنے کے لیے، تو آپ میسج کو اسٹارٹ میسج کر کے بعد میں یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ اسٹارٹ میسج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو میسج آپ کو پسند آیا ہے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے اس کو پڑھنے کے لیے، آپ نے اس پر لانگ کلک کرنا ہے تو اس طرح آپ کے سامنے اوپر اسٹارٹ بنا ہوا آ جائے گا۔ آپ نے یہاں پر پریس کرنا ہے تو میسج اسٹارٹ میں چلا جائے گا۔ مثال کے طور پر نیچے پیچھے میں آیا، اس کے بعد پھر یہ مثال طور پر یہ میں نے میسج پڑھنا ہے، یہ پسند ہے لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے اس کو پڑھنے کے لیے، تو میں نے اس پہ کلک کیا۔ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ اسٹار بنا ہوا ہے تو یہ میں نے اسٹار میں نے کلک کیا تو یہ میسج اسٹارٹ میں چلا جائے گا۔ تو بعد میں اسٹارٹ میسج جا کر اس میسج کو پڑھ سکتا ہوں۔ یہاں پہ آ گیا میسج، پڑھ سکتا ہوں میں۔ اس کے بعد پھر سیٹنگ ہے، سیٹنگ میں سب سے پہلے اوپر اکاؤنٹ ہے، اکاؤنٹ میں پرائیویسی، یہاں پر ہو کین سی مائی پرسنل انفارمیشن، تو لاسٹ سین یہاں سے اگر اپنا لاسٹ سین ہر کسی کو دکھانا چاہتے ہیں تو ایوری ون پر کلک کر دیں گے۔ اگر آپ اپنا لاسٹ سین جو ہے صرف کانٹیکٹس کو دکھانا چاہتے ہیں تو مائی کانٹیکٹس پر کلک کر لیں گے، اور اگر آپ اپنا جو لاسٹ سین ہے وہ کسی کو نہیں دکھانا چاہتے تو نو باڈی پر کلک کر سکتے ہیں۔ تو میں نے ہر کسی کو دکھانا ہے، ایوری باڈی پر میں نے کلک کر دیا، تو آپ جو چاہیں جس پر کلک کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس طرح پروفائل فوٹو ہے، آپ جس کو دکھانا چاہیں دکھا سکتے ہیں، ایوری ون ہر کسی کو دکھانا چاہیں دکھا سکتے ہیں۔ اس طرح مائی کانٹیکٹ ہے، صرف اپنے کانٹیکٹس کو دکھانا چاہیں تو اس کو دکھا سکتے ہیں، اس طرح کسی کو نہیں دکھانا چاہتے تو پھر کسی کو نہیں دکھا سکتے۔ اس طرح اباؤٹ ہے، اباؤٹ کے متعلق بھی آپ۔ اس کے بعد ہے اسٹیٹس میں آپ صرف جو اسٹیٹس ہے صرف اپنے کانٹیکٹس کو دکھا سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہے مائی کانٹیکٹ ایکسپیکٹ ہائڈ اسٹیٹس فرام، اگر آپ اپنا اسٹیٹس ہائڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں سے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ چند دوست میرا جو اسٹیٹس ہے وہ نہ دیکھیں تو آپ جس پہ کلک کریں گے تو وہ آپ کا جو اسٹیٹس ہے وہ نہیں دیکھ پائیں گے، اس طرح۔ اس کے بعد پھر اونلی شیئر ود، اگر آپ چاہتے ہیں کہ چند دوستوں کے ساتھ اپنا اسٹیٹس شیئر کروں تو شیئر اسٹیٹس ود پر کلک کریں گے تو ان 3-4
کانٹیکٹ کے پاس آپ کا اسٹیٹس جائے گا، باقی کسی کے پاس نہیں جائے گا۔ اس کے بعد پھر ریڈ ریسیپٹ ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ سینڈ میسیج پر سنگل ٹک ہوتا ہے اور ڈلیور میسیج پر جو پتہ ہوتا ہے پہنچ چکا ہے تو اس پر ڈبل کلک ہوتا ہے، اور جس میسیج کو ہم نے پڑھ لیا ہو اس پر ڈبل بلو ٹک لگ جاتا ہے، اور بھیجنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے اس کا میسیج پڑھ لیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کسی نے میسیج بھیجا اور اس کو پتہ نہ چلے کہ آپ نے میسیج پڑھ لیا، تو اس کو ڈسیبل کرنے کے بعد جب بھی آپ کے پاس کوئی میسیج بھیجے گا تو آپ نے پڑھ لیا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ اس کے بعد پھر گروپ ہے۔ گروپ میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی آپ کو گروپ میں ایڈ کر سکے تو آپ نے ایوری ون پر کلک کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں صرف آپ کو جو مائی کانٹیکٹس ہیں صرف وہ آپ کو، جو آپ کے فرینڈز لسٹ ہے، جو آپ کے فرینڈز ہیں وہ آپ کو صرف کر سکیں تو مائی کانٹیکٹس پہ آپ کلک کر سکتے ہیں۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ جو جس فرینڈ کو بھی آپ اس کو مجھے نہ سلیکٹ کرے، فرینڈ میں ایڈ نہ کرے، تو آپ ادھر سے اس کو کر سکتے ہیں، آپ کو بھی یہ نہیں کر سکے گا گروپ میں ایڈ۔ اس کے بعد پھر لائیو لوکیشن ہے۔ لائیو لوکیشن یہاں سے آپ کی وہ لوکیشن جو آپ نے فرینڈ کے ساتھ شیئر کی ہے وہ لوکیشن یہاں پہ ظاہر ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر بلاک نمبر ہے۔ آپ نے کسی نمبر کو بلاک کر دیا ہے تو یہاں پر وہ ظاہر ہوگا، اور آپ نے کسی نمبر کو بلاک کرنا ہے تو یہاں سے آپ جا کر اس کو بلاک کر سکتے ہیں۔ اس طرح فرینڈ کی لسٹ آ جائے گی تو آپ نے کلک کرنا ہے اس پہ تو بلاک ہو جائے گا۔ اس کو پھر اگر ہم نے ان بلاک کرنا ہے تو ہم نے اس فرینڈ کے نمبر کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں پر ان بلاک لکھا ہوا آ جائے گا، تو ہم اس پر کلک کریں گے تو وہ ان بلاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر پیچھے بلاک ہونا یہ فنگر پرنٹ لاک ہے، تو یہاں سے آپ فنگر پرنٹ لاک بھی ایبل کر سکتے ہیں اپنی واٹس ایپ پر۔ اس کے بعد پھر پرائیویسی کے بعد یہ ہے سیکورٹی۔ آپ کی اور آپ کے دوست کے درمیان جو بھی چیٹ ہوتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں پڑھ سکتا، یہاں تک کہ واٹس ایپ خود بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اس کے بعد پھر نیچے شور سیکورٹی نوٹیفیکیشن ہے۔ اگر آپ اس کو انیبل کر دیں گے تو آپ کو کوئی دوست بھی واٹس ایپ کو نمبر ڈیلیٹ کرے گا تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ اس کو ڈسیبل کر دیں گے تو اس کے بعد پھر نیچے 2 اسٹیپ ویریفیکیشن، 2 اسٹیپ ویریفیکیشن سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ اپنے واٹس ایپ کو محفوظ کر سکتے ہیں، تو جب بھی آپ واٹس ایپ کھولیں گے تو آپ سے سیکورٹی مانگے گا۔ اس کے بعد انیبل کرنا ہے تو کس طرح انیبل کرنا ہے، یہاں انیبل پہ ہم نے کلک کرنا ہے، تو جو بھی سیکورٹی کوڈ ہوگا ہم نے وہ ملانا ہے اس طرح۔ تو اس طرح ڈن ہو جائے گا تو پھر اس کی اپلائی کر دیں گے تو ہم نے یہاں سے ڈسیبل کر سکتے ہیں اور پین چینج بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر 2 اسٹیپ ویریفیکیشن کے بعد چینج نمبر ہے، یہاں سے ہم اپنا نمبر چینج بھی کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کا پہلے اولڈ نمبر آ جائے گا، جو فون نمبر آپ کا پرانا ہے انٹر یور اولڈ نمبر، اس کو لکھنا ہے یہاں پر فون نمبر پہ یہاں پہ۔ اس کے بعد پھر نیچے ہم نے جو نیا نمبر جو داخل کرنا چاہتے ہیں ہم نے اس نمبر کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے تو اس کے بعد نمبر تبدیل ہو جائے گا ہمارا۔ اس کے بعد پھر چینج نمبر کے بعد ریکویسٹ اکاؤنٹ انفارمیشن، تو یہاں سے آپ اپنے اکاؤنٹ کی انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر نیچے ہے ڈیلیٹ مائی اکاؤنٹ۔ ڈیلیٹ مائی اکاؤنٹ پہ جا کر آپ اپنا نمبر ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو آپشن دے گا چینج نمبر کا، تو آپ نمبر تبدیل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اکاؤنٹ ڈیلیٹ بھی کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے اپنے نمبر لکھنا ہے، نمبر لکھنے کے بعد اس کو ڈن کرنا ہے ڈیلیٹ اکاؤنٹ پہ، آپ کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ اور اس کے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے واٹس ایپ کو ڈارک موڈ میں ڈالیں تو پھر یہاں سے تھیم میں جا کر ڈارک موڈ میں ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ لائٹ موڈ میں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ لائٹ موڈ میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر وال پیپر ہے۔ وال پیپر سے آپ چیٹ سکرین سے، اگر آپ اپنی پرانی چیٹ سکرین سے بور ہو چکے ہیں اور چیٹ کی جو سکرین ہے کوئی اور ہو اور چاہیے تو آپ گیلری سے بھی سیٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح نو وال پیپر کوئی بھی نہیں ہوگا وال پیپر، اس طرح سولڈ کلر ہوتے ہیں، اور وال پیپر لائبریری سے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اور ڈیفالٹ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، ڈیفالٹ جو پہلے ہے وہی۔ اور اس طرح سولڈ یہاں پہ جا کر آپ کو خود مختلف رنگ کے یہ اسکرین کلر ملیں گے جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا اس کو میں نے اسکرین کلک کیا ہے تو اس طرح میرا جو پیج ہے وہ ہو جائے گا۔
یہ میں کینسل کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر نیچے ہے انٹر از سینٹ۔ انٹر از سینٹ اس کا مطلب پہ آیا انٹر کینڈ، اس کو میں نے اوکے کر دیا۔ تو اب اگر یہاں سے میں کسی کو میسیج کرتا ہوں تو F1، تو اب یہاں پر میں نے جو کی والا بٹن تھا یہ یہاں سے سینڈ کر سکوں گا، یہاں کے بجائے یہاں سے بھی میں سینڈ کر سکتا ہوں، ادھر سے بھی سینڈ کر سکتا ہوں، تو یہ میسیج میرا چلا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر سیٹنگ میں جا کے چیٹ میں میڈیا ویزیبلٹی، اگر آپ اس کو ڈس ایبل کر دیں گے میڈیا ویزیبلٹی کو، تو آپ کو جتنے بھی واٹس ایپ پر فوٹو ویڈیو ریسیو ہوتے ہیں تو وہ آپ کے موبائل گیلری میں سیو نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد پھر فونٹ سائز، یہاں سے آپ اپنے جو فونٹ ہے واٹس ایپ کے موبائل کا فونٹ، جو چیٹ کا جو فونٹ ہے اس کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، لارج رکھنا چاہے لارج، میڈیم رکھنا چاہے اسمال رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایپ لینگویج ہے، یہاں سے اپنے ایپ کی لینگویج بھی تبدیل کر سکتے ہیں، اردو رکھنا چاہیں چاہے انگلش رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر چیٹ بیک اپ ہے، چیٹ بیک اپ لینا چاہیں تو یہاں پر لے سکتے ہیں آپ چیٹ بیک اپ۔ اس کے بعد پھر نیچے ہے چیٹ ہسٹری، یہاں سے چیٹ ہسٹری بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایکسپورٹ چیٹ، اگر آپ کسی بندے کی جو چیٹ ہے اس کو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو۔ اس کے بعد پھر نیچے آرچیو آل چیٹس، یہاں سے ہم اپنی جو چیٹ ہسٹری ہے اس کو ہم چھپا بھی سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کلیئر آل چیٹ، یہاں سے ہم اپنا، اور ڈیلیٹ آل چیٹس، یہاں سے ہم اپنا چیٹ ہسٹری ہے، چیٹ جو ہے اس کو سب کو ہم ختم بھی کر سکتے ہیں، ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، کلیئر کر سکتے ہیں یہاں سے۔ اس کے بعد پھر پیچھے چلے جاتے ہیں، چیٹ کے بعد پھر نوٹیفیکیشن ہے، تو آپ نے ٹون کون سی رکھنی ہے۔ اس کے بعد پھر نیچے وائبریشن لگانا چاہتے ہیں تو آپ لگا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر پوپ اپ نوٹیفیکیشن ہے، جیسے ہی آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تو پوپ اپ اوپن ہوگا، تو یہاں سے آپ اپنی نوٹیفیکیشن کا جو پوپ اپ ہے اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نو پوپ اپ نوٹیفیکیشن کو آپ سلیکٹ کرتے ہیں تو جو آپ کو کوئی بھی پوپ اپ نوٹیفیکیشن شو نہیں ہوگا۔ اگر آپ اونلی ون اسکرین آن اس کو اگر چوائس کرتے ہیں تو جب اسکرین آن ہوگی تو پھر پوپ اپ نوٹیفیکیشن شو ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اونلی ون اسکرین آف اس کو اگر چوائس کرتے ہیں تو جب اسکرین آف ہوگی تو اس وقت پوپ اپ شو ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ آپ کو پوپ اپ شو ہو تو آپ کو ہمیشہ چاہے اسکرین آف ہوگی چاہے اسکرین آن ہوگی تو دونوں کے بعد آپ کو پوپ اپ نوٹیفیکیشن شو ہوگا۔ تو اس کے بعد پھر نیچے ہے یوز ہائی پراپرٹی نوٹیفیکیشن، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو میسیج کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملے تو آپ کو اس کو آن کرنا ہوگا۔ اس کے بعد پھر پیچھے چلے جائیں تو ڈیٹا یوزز کے بعد میڈیا آٹو ڈاؤن لوڈ، نیٹ ورک یوزیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھی آپ نے کتنا ڈیٹا یوز کیا ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ ورک یوزنگ میں۔ تو آپ نے سینٹ ڈیٹا دیکھنا ہے، کتنا سینٹ ڈیٹا ہم نے کتنا استعمال کیا ہے، تو اس طرح یہاں پہ اس طرح ریسیو میں کتنا ڈیٹا میرا استعمال ہوا ہے، تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ سینٹ میں آپ کا ڈیٹا کتنا استعمال ہوا ہے اور ریسیٹ میں آپ کا ڈیٹا کس طرح استعمال ہوا ہے۔ اس طرح کال میں، میڈیا میں، گوگل ڈرائیو میں اور میسیج میں آپ کا ڈیٹا کتنا استعمال یوز ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر پیچھے نیٹ ورک یوزز کے نیچے ہے اسٹوریج یوزیج، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے فرینڈ لسٹ میں کس نے زیادہ ڈیٹا کھایا ہوا ہے، تو آپ اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اس ڈیٹے کو یہاں سے، اور اس پہ کلک کریں گے تو یہاں سے تو آئے گا، تو ٹیکسٹ میسیج ہے، کانٹیکٹس ہے، لوکیشن ہے، فوٹوز ہے، اسٹکس ہے، تو ویڈیو ہیں، جو بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس پہ میرا ڈیٹا زیادہ لگا ہوا ہے اور موبائل کی میموری اس کی وجہ سے بھری ہوئی ہے، تو اس کو آپ یہاں سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ میڈیا آٹو ڈاؤن لوڈ، تو یہاں سے آپ اپنے ڈاؤن لوڈ ہونے والی ویڈیوز فوٹوز کو روک سکتے ہیں جو آٹومیٹک ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں ان کو یہاں پہ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کی جو ویڈیو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو جب آپ کا موبائل ڈیٹا آن ہو تو اس ڈاؤن لوڈ نہ ہو تو یہاں سے آپ روک سکتے ہیں۔ یہاں پہ اگر سلیکٹ ہوں تو آپ نے ان کو ان سلیکٹ کرنے کے بعد ان سلیکٹ کر لینا ہے، یہاں پہ اوکے کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے، تو اب یہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر آپ چاہتے ہیں جب وائی فائی کے ساتھ آپ کو موبائل کنیکٹ ہو تو اس ٹائم یہ ڈیٹا سارا کنیکٹ ہو جائے، تو اس ٹائم تو فوٹو ہے، آڈیو ہے، ویڈیو ہے، ڈاکومنٹس ہیں، اس ٹائم یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائیں، آٹومیٹک ڈاؤن لوڈ ہو جائیں، تو آپ نے اس کو کلک کر دینا ہے، تو آپ یہ
ڈاؤن لوڈ ہو جائیں گے. اس طرح رومنگ ہے، جب رومنگ کر رہا ہو تو اس ٹائم آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو فوٹوز ہیں، آڈیو ہیں، ویڈیو ہیں، ڈاکومنٹس ہیں ڈاؤن لوڈ ہو جائیں تو یہ اس ٹائم ڈاؤن لوڈ ہوں گی، اس سے پہلے نہیں ہوگی. اس کے بعد پھر پیچھے چلتے ہیں. اس کے بعد پھر ہیلپ ہے. ہیلپ میں یہاں سے آپ جا کر خود ڈائریکٹ واٹس ایپ کمپنی سے بھی کوئی بھی ہیلپ لینا چاہے تو لے سکتے ہیں. اس کے بعد انوائٹ فرینڈ ہے. انوائٹ فرینڈ یہاں سے آپ جو فرینڈز ہے، فرینڈز کو میسج کے ذریعے سے بھی، گوگل کے ذریعے سے بھی اور جی میل کے ذریعے سے بھی اپنے دوستوں کو انوائٹ کر سکتے ہیں. تو اس کو لائک کریں، کمنٹس کریں اور اس کو چینل کو سبسکرائب کریں.